كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب صدق اللہ العظیم. آج ہمارا الحمدللہ اسلامی عقیدہ کورس کا سبق نمبر 8 ہے. پچھلے اسباق میں ہم نے ایمان کے ارکان ان کی تفصیل شروع کی اور آخری سبق میں ہم نے فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی. آج کے سبق میں ہم ایمان کا تیسرا رکن کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا معنی و مفہوم ہے، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز یہ پڑھیں گے. اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں بہت سی ہیں، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہے. اب ان پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے، معنی و مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کچھ کتابیں ہیں جنہیں اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے اور ان پر ایمان لانا واجب ہے. وہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، وہ نور اور ہدایت ہیں. جن باتوں پر وہ مشتمل ہیں وہ حق اور سچ ہیں. جن امتوں کی طرف ان کو نازل کیا گیا تھا ان پر ان کی تابعداری اور ان کے احکام کے مطابق فیصلہ واجب تھا. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے، یہ ایمان لانا کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور وہ سب کی سب اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے خاص امتوں پر وہ کتاب نازل کی تھی یا وہ کتب نازل کی تھی جن پر ان کتب کے مطابق فیصلے کرنا ضروری تھا. اب ہم یہی ایمان رکھیں گے اور یہی ایمان ہم پر واجب ہے کہ وہ کتابیں تھیں اور منزل من اللہ تھیں. اب اس وقت جو کتب موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ اور کوئی اور صحیفے، صحائف، وہ اپنی اصل فارم میں موجود نہیں ہے، وہ محرف ہے، تحریف شدہ ہے. اب ان میں تحریف ہو چکی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ تورات ایک کتاب تھی جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی. اب وہ کتاب اپنی اصل حالت میں دنیا میں موجود نہیں ہے. تو کتابوں پر ایمان لانے کی دلیل اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جو ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں، وَقُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں میں تو ان سب پر ایمان لے آیا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ کتابوں کی تعداد اور ان کے نام کیا کیا ہیں. دیکھیے، اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے ان سب پر ایمان لانا واجب ہے. اور جن کتابوں کے ہمیں نام معلوم ہیں یا جن کے نہیں معلوم ان پر بھی ایمان لانا واجب ہے. جن کے معلوم ہیں وہ 4 کتابیں ہیں، قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور زبور جس کو داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا. اور 5ویں نمبر پہ جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے
صحف ابراہیم و موسیٰ کہہ کر کے کیا وہ صحائف. اب ان کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے، بس اللہ نے بتایا کہ وہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحائف تھے. اب ان 5 چیزوں کو ہم جانتے ہیں، ان کے علاوہ چیزوں کو ہم نہیں جانتے. تو ان چاروں پانچوں پر ہمارا ایمان ہے، اور باقی جو منزل من اللہ ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ نازل شدہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ان کے نام کیا تھے، کہاں پہ اتری تھیں، کس پر اتری تھیں، یہ سب ہمیں معلوم نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ بات میں نے شروع میں ہی کی اور دوبارہ اس کو تھوڑا سا واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ سابقہ جتنی کتابیں تھیں وہ سب کی سب اپنی اصل فارم میں موجود نہیں ہیں. قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء پر نازل کی گئی تھیں اب اس طرح نہیں پائی جاتی جیسے نازل کی گئی تھیں، بلکہ ان میں تحریف اور ان میں تبدیل کیے گئے نسخے جو ہیں وہ اب اس وقت پائے جاتے ہیں. تورات ہے، اس کو دیکھ لیجئے، تورات اور انجیل کا مکسچر ایک بائبل بنایا گیا، ٹھیک ہے. اور باقی جو کتب ہیں، زبور، اس کا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو تذکرہ ملے گا، اور اس کو بھی ماننے والے دعویٰ کریں گے کہ ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ پہلی ساری کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں 75 میں ارشاد فرماتے ہیں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ یہودی آپ کی باتوں کو مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فرقہ ایسا تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر اس کے بعد وہ جو ہے اس کو جان بوجھ کر عقل رکھنے کے باوجود اس کو بدل دیتا تھا. وهم يعلمون، اور وہ جانتا ہوتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور حقیقت میں اس طرح ہے، لیکن پھر اس کو بدل دیتے تھے. اور جو کچھ تحریف سے محفوظ ہے، اب جو چیزیں تحریف جن میں کر دی گئی ہے ان پر تو ہم نے ایمان لانا ہی نہیں. اب جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ تحریف سے محفوظ بھی ہیں تو ان کا کیا کیا جائے گا؟ وہ ہماری شریعت سے اگر ٹکراتی نہیں ہے، ان کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا، تو ہم ان کو بھی مانیں گے یا مان سکتے ہیں. اور جس کا ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے اس کو فالو کرنا ہمارے لیے، اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. تو اب یہ بات ہمیں کیسے پتہ لگے گی کہ کون سی چیز تحریف سے پاک ہے اور کس چیز میں تحریف ہو چکی ہے؟ تو یہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم. اہل کتاب کی باتوں کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ چیز اگر تورات کی کوئی 5 آیتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے اصل اللہ کا کلام کون سا ہے اور تحریف شدہ کلام کون سا ہے، کون سے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، کون سے الفاظ بعد میں لوگوں نے ایڈ کیے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. اس لیے شریعت نے ہمیں یہی حکم دیا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ تم اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو. اگر شریعت میں، ہماری شریعت میں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی ایسی بات آئی ہو جو اس کی تصدیق کرتی ہو اور ہماری شریعت نے جس کی نہ تصدیق کی ہو نہ تکذیب کی ہو، تو ایسی بات ہم اگر تو ہماری شریعت نے اس کی تصدیق کر دی ہے پھر تو ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں، اگر تکذیب کر دی ہے تو چھوڑنے کے پابند ہیں. اب اگر نہ تصدیق کی ہے ہماری شریعت نے نہ اس کی تکذیب کی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ہمیں توقف اختیار کرنا پڑے گا، خاموشی اختیار کرنی پڑے گی.
وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، کہو تم نہ اہل کتاب کی کسی بات کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، اور تم یہ بات کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہم پر، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک اکیلا اللہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے تابع دار ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ بات کہو کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب کچھ عیسائی اعتراض کرتے ہیں، بہت بڑے مجمع میں مناظرین اسلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں، آپ کا جو ہے نا ایمان کا رکن یہ ہے کہ آپ تب تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان نہ لے کر کے آئیں، آپ تب تک مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کا دعویٰ یہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ تورات اور زبور پر ایمان نہیں لاتے، آپ ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو پھر اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو پہلے سمجھیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ نے اتاری تھی، اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ ہمارا اس پر یقین ہے اور کامل یقین ہے، جس طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا گیا تھا، اسی طرح ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، ہمارا یہ یقین ہے۔ لیکن ساتھ ہمارا عقیدہ بھی سمجھو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں قرآن یہ عقیدہ دیتا ہے، اللہ یہ بات بتاتے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، یہ پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے، انہوں نے تحریف کر دی ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل ڈالا ہے، اس میں اپنی طرف سے باتوں کو شامل کر دیا ہوا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے لا تصدقوا ولا تکذبوا، ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، یہ نازل شدہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہو بہو باتیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، اس میں تحریف ہو چکی ہے، لہذا ہمارا اس پر اجمالی جو ہے ایمان ہے، ایمان مفصل اس پر ہمارا نہیں ہے، تو لہذا ہم اس کے احکامات کے پابند ہی نہیں ہوگے۔ تو اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ اب چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ باقی ساری کتابوں پر تو ہمارا ایمان مجمل ہے کہ یہ نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے، کلام اللہ ہے، بس اتنا، جس کی ہم نے تفصیل پیچھے پڑھ لی۔ بچتی ہے چوتھی کتاب جو ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ قرآن کریم پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً اسے کلام فرمایا، اور یہ قرآن مجید بہت زیادہ خصائص سے متصف ہے، جن میں سے نمبر 1 خاصہ اس کا یہ ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا خاصہ یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ تغیر تبدیلی سے پاک اور محفوظ ہے اور مبرہ ہے۔ جس طرح پہلی کتابوں میں تحریف ہو چکی اور ابھی بھی تحریف کرنے والے تحریف کر رہے، اس طرح قرآن مجید ان سے ممتاز اور جدا ہے، اس میں کبھی بھی قیامت کی دیواروں تک کسی زبر زیر پیش اور نقطے تک کی تحریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ جس طرح اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا اسی طرح اپنی ہو بہو اسی کیفیت میں موجود ہے، جس طرح لوح محفوظ میں موجود تھا اور موجود ہے۔ تو سب سے پہلا خاصہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا خاصہ کہ یہ سابقہ کتابوں کی شریعتوں کا ناسخ ہے، پہلی جتنی شریعتیں تھیں ان سب کا نسخ کر دیا، ان کو منسوخ کر دیا اور یہ ناسخ بن گیا۔ تیسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، سارے جہان کو اس سے پہلے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، ان سب کا خلاصہ ہے، اس خلاصے پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر
اس کا خاصہ یہ ہے کہ اپنی ترتیب، احکام اور اخبار یعنی جو خبریں ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک اعجاز کے ذریعے مخلوق کو اپنی مثل لانے سے عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اس کے اندر جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خبریں دیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات کا نزول فرمایا، اس طرح اس طرز پر دنیا میں قیامت کی دیواروں تک آنے والے افراد کے لیے ایک چیلنج ہے، ان سب کو عاجز کر دینے والا ہے یہ کہ کوئی اس کی مثل، کوئی ایک حرف، کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا، نہیں لا سکتا۔ تو یہ بھی اس کا ایک خاصہ اور اس کا ایک اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا، ان کافروں کو چیلنج کیا جو کہتے تھے نا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اور یہ شاعر ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے شعر گنگناتے رہتے ہیں، شعر لکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان تھے جو عربی ادب کے بڑے بڑے پائے تھے، ان کو عربی جو ہے پوری دنیا سے زیادہ آتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس میدان میں ایک ہیرو سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم یہ بات کہتی ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، لاؤ پھر اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور بھائی صورت نہیں لا سکتے تو صرف 10 آیتیں ہی بنا کر کے پیش کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورت کا چیلنج کیا۔ سورت قرآن مجید میں سب سے چھوٹی 3 آیتوں کی سورت ہے، سورۃ الکوثر۔ تو یہ 3 آیتیں نہیں کوئی بنا کے دے سکا، تو یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا، یہ خاصہ ہے قرآن مجید کا۔ تو ایسے قرآن پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اس قرآن پر۔ اور 5ویں نمبر پر جو بات کتابوں پر ایمان کے حوالے سے ہے کہ کتابوں پر ایمان لانے کے فوائد کیا ہیں، دینی و دنیاوی فوائد۔ بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے کچھ فائدے ذکر کر کے میں اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم اپنا اضافی سبق جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس پر ان کتابوں پر ایمان لانے کے فوائد میں سے پہلا فائدہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا علم واضح ہوتا ہے۔ بندوں کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عنایات جو ہیں، کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو نوازا تھا۔ نمبر 2، اللہ کی شریعت میں اس کی حکمت کا علم، اس حیثیت سے کہ ہر قوم کے لیے ان کے مناسب احکام دیے گئے۔ اللہ نے ہر قوم کو ان کے حوالے سے بہت مناسب احکامات دیے۔ ان باتوں کا علم، ان باتوں کی حکمت جو ہے، اللہ کی شریعت کی حکمت کا علم جو ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ان کتابوں کی تعلیمات پر عمل، ان کے بیان پر اعتقاد اور کفر و ضلالت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے ان کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کتابوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب جو ہمارا اضافی سبق ہے اس میں ہم نے اپنے آخری سبق میں جو یہ بات پڑھی تھی کہ قبر میں دفن شدہ لوگ نہیں سن سکتے، قرآن مجید سے تقریباً 3 سے 4 آیات جو ہیں وہ ہم نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی۔ آج ہمارا اضافی سبق ہے کہ ہر دور میں انبیاء، اولیاء کی بت قبریں اور مزار بنا کر کے ان کی عبادت کی گئی اور انہیں پکارا گیا۔ ہر دور میں یہ بات چلتی رہی اور یہ عمل جاری و ساری رہا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی یہ عمل ان کفار کی مشابہت کرتے ہوئے، ان کفار کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اسی جوبن پر جاری و ساری ہے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور کے کلمہ گو مسلمان کو سمجھانا اور اس کو شرک کی دلدل سے نکالنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے، ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انبیاء کی قبروں کو عید گاہ نہ بناؤ، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ نبیوں کی قبروں کو مزار بنا کر کے ان پر میلے لگائے جاتے تھے، اور نیک لوگوں اور جو ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا تھا دنیا میں نوح علیہ السلام کی قوم میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 نام اللہ تعالیٰ نے لیے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 لوگ کون تھے؟ یہ اس قوم کے نیک افراد تھے، یہ اس قوم کے ولی اللہ تھے، یہ اس قوم کے برگزیدہ لوگ تھے، یہ اس قوم کے رہبر و رہنما اور صوفیاء تھے، یہ اس قوم کے اللہ کے قریب ترین افراد تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 5 لوگ تھے جن کی مورتیاں بنا کر کے لوگ ان کو پوجا کرتے تھے۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ ان 5 لوگوں کی، ان 5 افراد کی عبادت کی جاتی تھی، ان کی مورتیاں بنائی گئی تھیں، اور سب سے پہلے ان کی عبادت کر کے شرک شروع کیا گیا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ اور ان کی قبروں کے ساتھ اور ان کے بت بنا کر کے جو ہے ان کو پکارا جاتا رہا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک بہت بڑی شخصیت، اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور انہیں جنت کے باغوں میں سے جو ہے بڑے بڑے باغیچے عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی عطا فرمائے۔ ان کی ایک مورتی بنا کر کے لوگ اس پر چڑھاوے چڑھا رہے تھے، اور منسوب کیا گیا تھا کہ یہ ان کی مورتی ہے، ان کا بت ہے، ان کی شکل ہے۔ تو آج قوم ہماری اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ بیت اللہ کے طواف اپنے علاقوں میں قبروں کے طواف کی جا رہے ہیں بیت اللہ کے طواف کی طرح۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں۔ فادعوہم، بس انہیں پکارو، کوئی نہیں، پکار کے دیکھ لو۔ فلیستجیبوا لکم، بھائی دیکھو تم پکار رہے ہو تو انہیں بھی تو کوئی جواب دینا چاہیے نا۔ فلیستجیبوا لکم، انہیں بھی تمہاری دعائیں قبول کرنی چاہیے نا۔ دیکھو اگر تم پکارتے ہو تو لازم ہے کہ وہ بھی تمہاری دعائیں قبول کریں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اگر یہ جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، جن کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، جنہیں قبروں میں تم پکار رہے ہو، تو پکار تو رہو، فدعوہم، پکار کے دیکھ لو۔ اگر وہ سچے ہیں یا تم سچے ہو کہ یہ ہماری سنتے ہیں، یہ ہماری اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہ کریں بھی نا۔ فلیستجیبوا، یہ تمہاری دعائیں قبول کریں، تمہیں جواب تو دیں، نہیں دے سکتے۔ ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو تو یہ کام کروا کے دیکھو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم سچے نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، تم حق پہ اور سچ پہ نہیں ہو، تم غلط راستے پہ ہو۔ اگر یہ جواب نہیں دیتے تو پھر تمہیں اپنی عقلوں پر جو ہے ماتم کرنا چاہیے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ماتم کرو اور اپنے سیدھے راستے کو تلاش کرو، سیدھے راستے پر چلو، پھر اللہ رب العالمین کی طرف تم چلو گے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری منزل اللہ رب العالمین کا در ہوگا، رب الرحمن کی توحید اور وحدانیت ہی ہوگی۔ تم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، جب تک تم کوشش نہیں کرو گے تب تک تمہیں سیدھا راستہ نہیں مل سکے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر
81 اور 82 میں 81 and 82 کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے تھے. یہ جو پرانے لوگ تھے، پہلے لوگ تھے، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے علاوہ، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے تھے. اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی معبود بنا رکھا تھا. لِيَكُونُوا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے، ان کے مددگار بن جائیں. کلا ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ ان کی بات کا انکار کر دیں. سیکفرون بعبادتہم ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے. یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے. جو پیروں فقیروں کے در پہ جا کر کے ان سے سوال کرتا ہے، وہ ان کی عبادت کر رہا ہے. کفار بھی، پہلے کے لوگ بھی ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ہوگا کیا، معاملہ کیا ہوگا؟ دنیا میں عبادت کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے ہماری حاجتوں کو پورا کر دیتی ہیں اور کل قیامت کے دن جو ہے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. پیروں فقیروں کے پاس چلے جائیں نا تو کہتے ہیں تانوں نماز پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں، جنت چ تانوں میں نال لے کے جاواں گا. تو قیامت کے دن منظر ہی کچھ اور ہوگا. وہ منظر یہ ہوگا، سیکفرون بعبادتہم جن کی یہ عبادتیں کرتے ہیں وہ خود کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا، نہ ہمارا حکم تھا، نہ ہماری جو ہے ہماری چاہت تھی، ہمارا کوئی ایسا منصوبہ ہی نہیں تھا. یہ پیر عبد القادر جیلانی، علی حجویری، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب اللہ کے دربار میں جائیں گے اور کہیں گے کہ نہ یا اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے. پورا مکالمہ بخاری مسلم میں اور احادیث میں درج ہے کہ ہم نے تو ان کو نہیں تھا کہا. تو جو ہے یہی جن کی یہ عبادتیں کرتے ہیں، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا یہ ان کے مخالف بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ یہ ہماری عبادتیں کرتے تھے، ہم نے نہ ان کو حکم دیا نہ ہماری چاہت تھی، تو یہ ان کے مخالف بن کے کھڑے ہو جائیں گے. تو محترم عزیزوں اور عزیزات، بھائیوں اور بہنوں، بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ارد گرد کے جو احباب ہیں وہ اس نہج پر چل پڑے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود ان اعمال میں ملوث ہو چکے ہیں. اور ہم ان کی اصلاح کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور ایک سوالیہ نشان ہے. تو ان کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی جو ہے خوبصورت اور بہت ہی اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ بات کر کے دیکھی جائے، اگر ان کے پاس بیٹھا جائے. کیونکہ یہ نسل در نسل اس عمل پر قائم نہیں ہے، اس عمل کے فائل نہیں ہے، بلکہ دیکھا دیکھی انہوں نے یہ کام شروع کر رکھا ہے. جب انہیں اللہ کے قرآن کی یہ آیات دکھائی جائیں گی، سمجھائی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے اس قرآن کی طرف راغب ہوں گے اور اپنی اس بت پرستی اور اپنی اس قبر پرستی سے جو ہے دور جائیں گے اور اللہ کے در کی طرف آئیں گے. ایک اللہ کے سامنے صرف اللہ وحدہ لا شریک کا پرچار کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مشن میں کامیاب فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے تو حالت ایمان میں، عقیدہ توحید پر شہادت کی موت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.